کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رہ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا کریں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے ایسی دعا کبھی مت مانگنا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے یہ دعا ضرور مانگنا۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ پاگل عورت ہے ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ بھی دستیاب ہو سامنے رکھو۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ہی کوئی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں کا اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر وہی بچے آ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے ہی قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے تب تک ہی نبھائے جاتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی سکت موجود رہتی ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ عجیب اتفاق ہے، عمر تو بڑھتی ہے ماں کی کوکھ میں بس، باقی جتنے دن بڑھے ایک دن کم ہی ہوا زندگی کا۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ عورت اس شاخ کی طرح ہے جو ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ جھکتی ہے مگر طوفان کی سختیوں سے ٹوٹتی نہیں۔ اداس لوگ یوں ہی نہیں مسکراتے، غموں سے چھین کے لاتے ہیں ہنسی اپنی۔ جب سب سے مضبوط درخت کے پتے گرتے ہیں تو موسم بہار اس پر ضرور آتا ہے۔ کسی انسان سے بار بار اس بات کا تذکرہ نہ کریں جس کا جواب دیتے ہوئے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔